جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، جاوید نہیں ہے، اشفاق۔ اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے آپ کا ٹاپک دیکھا تھا جی جو آپ نے بھیجا تھا، تو وہ مجھے بہت اچھا لگا، تو پھر میں نے ابھی تھوڑا ٹائم نکالا، میں نے کہا آپ چلیے آپ سے اس نہیں ٹاپک ضرور پر۔ کریں۔ میں تو اصل میں نیچر کو جس طرح میں دیکھتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ دوسرے دیکھتے۔ نیچر تو عین اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے اصول اس دنیا میں قائم کیے ہیں دنیا چلانے کے لیے، وہ نیچر ہے، وہی دین ہے۔ جو اس نے اخلاقی اصول قائم کیے ہیں وہ اخلاق کے لحاظ سے ہے، جو اس نے بولیے کہ فزیکل لاز بنائی وہ فزیکل اس کے لحاظ سے ہے۔ لیکن 100% سب کے سب جو ہے وہ دین ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ ہوا یوں کہ ہمارا جو طبقہ تھا جس نے دین کی ذمہ داری لی تھی اپنے سے، وہ ہمیں نیچر سے دور لے گیا، وہ ایک تخیلاتی دین کی طرف لے گیا، اور ہمیں تھپکیاں دی کہ فکر نہ کرو، جنت تمہاری ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب یہ کر دو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیچر سے بہت ہٹ کے ہے، اور جو چیز نیچر سے ہٹ کے ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دین کے زمرے میں نہیں آ سکتی بہر کے۔ تو یہی کچھ کوشش تھی کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہو کہ وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور دین، جو کہ بہت مزیدار، بہت سہل، آسان، ڈائریکٹ، جس میں آپ 100% انوالوڈ ہیں، میں، آپ، ہر آدمی 100% انوالوڈ ہے، اور کوئی چھوٹ نہیں۔ اصل میں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کو، جو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، آپ کے سامنے چیزیں کھول کے رکھ دی۔ اس سے زیادہ اللہ کیا کھولتے ہیں؟ ہر چیز کھلی ہوئی ہے سامنے، کھلی کتاب۔ تو اس سے ہم ہٹ کے اور تخیلات میں جا کے، اور اپنے ہر انسان، اللہ معاف کرے، جو ہر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ عالم ہے یا عالم دین ہے، وہ ایک اپنے دین کا ماڈل پیش کرتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس وہی اسی دین کا ماڈل جو ہے وہی کریکٹ ہے، باقی سب غلط ہے۔ جبکہ میں بولتا ہوں کہ ایک جنگل میں جو آدمی رہتا ہے، ایمیزون میں رہتا ہو، یا وہ نارتھ پول پہ رہتا ہو یا ساؤتھ پول پہ رہتا ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو اس سے نہیں پوچھا تھا کہ بھئی تم کہاں پیدا ہوگے، پاکستان میں پیدا ہوگے جہاں سب جنتی ہوں گے، یا تم ایمیزون میں پیدا ہوگے جہاں سب دوزخی ہوں گے، یا ہندوستان میں پیدا ہوگے جہاں 50% لوگ دوزخی ہوں گے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، جو عموماً ہم جس کو سوچنے کو اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ سوچو نہیں تو بہک جاؤ گے۔ میں اس کو اصل میں کنٹیسٹ کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جو میں نے، اللہ کا بڑا شکر ہے، بچپن میں ایک دین کا نقشہ قائم کیا تھا، اور پھر میں نے وہ 18 19 20 سال کی عمر میں مولانا مودودی کی کتاب ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام یا دینیات میں پڑھا۔ مجھے اللہ کا میں نے شکر ادا کیا تو کوئی تو کسی سے تو میں کنفرم کرتا ہوں، یا کوئی مجھ سے کنفرم کرتا۔ تو بہرکیف، یعنی ہمارے لیے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں اتنی تسلی سے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، باقی جائیں نہ جائیں، ہم جنتی ہیں۔ تو دین وی ہیو ٹو کمپیئر ourselves to certain criteria جو اللہ نے خود لے کیے ہیں قرآن میں۔ اگر اس کرائٹیریا میں، یعنی اللہ نے جو بول دیا قرآن میں بھئی یہ اس طرح ہوگا تو مسلمان ہوگا، مسلمانوں کی یہ خصوصیات ہیں، مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان رحم دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو کیا ہم اس کرائٹیریا جو اللہ نے سیٹ کیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اگر ہم اس پہ نہیں اتر رہے، اور بلکہ اپوزٹ یہ کہ ہمیں بڑا غرہ ہے کہ ہم جنتی ہیں، باقی سب کافر ہیں اور دوزخی ہیں، تو وہ میرے نزدیک بہت خطرناک بات، یہ ہمیں دھوکے میں رکھے گا یہاں تک کہ پھر ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو
انہیں قرآن بولتے ہیں عقل نہیں استعمال کرتے، سمجھ نہیں استعمال کرتے، ہم بولتے ہیں کہ بھئی عقل نہ استعمال کرو، دین میں کوئی عقل نہیں لگتی۔ یہ کہاں سے فینومینا لائے ہیں لوگ ڈھونڈ کے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دین میں تو 100% عقل ہے، نہیں تو عقل، آپ لوگ کبھی بیٹھیے اور سوچیے کہ عقل کتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ جو آپ کی عقل میں بات نہیں آتی وہ مانتے ہی نہیں، آپ کا دل نہیں مانتا اس کو، آپ 1000 بولیں ہاں میں نے مان لیا، آپ کا دل نہیں مانتا۔ تو عقل تو بہت اسٹرانگ چیز اللہ نے بنائی ہے، اور اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم کنفیوژن کی حالت میں جاتے ہیں یا منافقت کی حالت میں جاتے ہیں۔ تو حضور نے تو کبھی نہیں منع کیا کہ بھی عقل نہ استعمال کرو، ٹھیک ہے شعرا نے استعمال بولا ہوگا یا کبھی شاید اقبال نے بھی بولا ہو، لیکن وہ جو عقل ہے اصل میں وہ عقل جو ہے وہ لاجک ہے، یونانی لاجک، وہ قرآنک لاجک نہیں ہے۔ قرآن تو 100% عقل ہے، اور اگر ہماری عقل قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو پھر ہمارے لیے بہت پریشان کن بات ہے۔ قرآن کسی اور سوچئے کہ قرآن سے زیادہ ریلائبل ایک قرآن ہے، ایک نیچر ہے، ان سے زیادہ ریلائبل ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں کیا، جو سب سے زیادہ کھلے سامنے آپ کے پاس موجود ہیں؟ تو اگر ہم ان سے رشتہ نہیں جوڑتے اور اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمارے لیے بڑے پریشان کن۔ آپ لوگوں میں سے بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے یا یہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے، خاص طور پہ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہیں یہاں، اللہ نے اتنا پیارا بنایا ان کو، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کیا، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سے کس طرح سمجھیں گے، قرآن ہم سے کس طرح کمیونیکیٹ کرے گی، ہم قرآن سے کس طرح کمیونیکیٹ کریں۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں اس چیز پہ غور کروں کہ قرآن انسان پہ اثر کس طرح کرتی ہے۔ پہلی بات تو میں اصل میں اس چیز کا قائل تھا کہ قرآن سے زیادہ ریلائبل ڈاکیومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا خیال ہے محسن؟ قرآن جو ہے، قرآن کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، بالکل۔ کیا خیال ہے خدیجہ، قرآن غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پرفیکٹ بھیج دیا تھا۔ جی اللہ پرفیکٹ ہے، اگر اللہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تو اللہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ نے جو ہمیں ڈاکیومنٹ دیا وہ 100% 100% کریکٹ ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ غلط اور صحیح کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کیا خیال ہے زینب، یہ کون بولتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جی یہ ہمیں کون بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے؟ قرآن۔ قرآن اللہ بتاتے ہیں نا، اللہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز صحیح، اس لیے کہ اللہ نے پوری دنیا بنائی، دنیا کے پورے اصول بنائے، پرنسپلز بنائے، تو اللہ ہمیں جو بولتے صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جو اللہ بولتے غلط ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تو 100% کریٹر ہے نا، خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ کیا خیال ہے عبیرہ؟ اللہ تو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اصولوں کا بنانے والا، اچھائی برائی بتانے والا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا نہیں معلوم ہو کہ برائی کیا ہے، لیکن اللہ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ تمہارے لیے ابھی تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں یہ تمہارے لیے برا ہے نا؟ ایسی بات ہی ہے نا بیرا؟ جی تو اللہ تو ہمیں کبھی غلط بتا ہی نہیں سکتے، اللہ 100% کریکٹ، 100% بالکل بلا کسی شک کے اللہ 100%۔ اب اللہ کی باتیں جو صحیح ہیں، اب اللہ نے جو ہے قرآن میں ہمیں بہت ساری باتیں بتا دی، اور بہت ساری نیچر ہمارے سامنے ہر روز صبح شام ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو تیرتا ہوا دیکھتے ہیں، رات کو تاروں کو دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، بچے کو دیکھتے ہیں، بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، کیا زبردست اللہ کی مخلوق ہے بچہ بھی، انسان اللہ کی کیا زبردست مخلوق، یعنی ہمیں تو حیران ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز اللہ نے، یعنی کیا زبردست خالق ہے ہمارا، ہے نا؟ اور پرفیکٹ خالق، وہ کوئی موڈی نہیں ہے کہ ابھی غصہ آ رہا ہے، ابھی وہ جو ہے وہ
اس کو رحم آ رہا ہے، ابھی غصہ آ رہا ہے، ابھی فلاں ہو رہا ہے، ابھی فلاں. اللہ تو بالکل ایک، ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے کہ پوری عقل اللہ کے پاس، اللہ ہی عقل ہے اصل میں. تو اللہ کو اوپر نیچے تو نہیں ہو سکتے نا، یا بولے کہ بھئی اللہ ابھی جو ہے ابھی نہیں سنے گا تمہاری بات، صبح کو سنے گا. اللہ تو بولتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں. یہ نہیں کہ پکارتا سن لیتا ہوں، ہاں، اور جواب بھی دے دیتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تو 24/7 ہمارے لیے اویلیبل ہے، اور پوری دنیا اس کی 24/7 ہمارے لیے اویلیبل جب تک کہ ہمارے آنکھ کھلی رہتی ہے. ہاں، جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ اثر کس طرح کرتا ہے؟ یہ میرے لیے ایک سوال تھا کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں قرآن، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ قرآن بالکل دوسری کتابوں کی طرح ہی قرآن جو ہے آپ پڑھتے جائیں. جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے قرآن، بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو ان سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے اور نئے سوالات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. تو آپ جتنی دفعہ قرآن سے گزریں گے، اچھا قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہی پارہ پڑھیں یا ایک ہی سورہ، مطلب یہ کہ چینج ہی نہ کریں نا، مطلب پہلا پارہ پڑھ رہے تو ہر روز پہلا پارہ پڑھیں. قرآن جو ہے ایک کامل مکمل ڈاکیومنٹ ہے. آپ جتنی دفعہ قرآن سے گزریں گے آپ کو سوالات کے جواب بھی ملیں گے، اور آپ کا جو ذہن ہے نا، اچھا مثال کے طور پہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ بولیے کہ جہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، دھوکہ بہت دیتے ہیں، بے شرمی ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد آپ کے ذہن میں وہ چیزیں جو ہے نا، وہ آپ کا ذہن امیون ہو جائے گا. آپ کو جھوٹ زیادہ برا نہیں لگے گا، بے شرمی زیادہ برا نہیں لگے گی، بہت ساری جو گناہ کے کام ہیں آپ کو وہ زیادہ برا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اور ہر روز آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پوری اس کوشش کہ آپ سمجھ بھی آئے کہ قرآن آپ سے کیا بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جتنی دفعہ قرآن پڑھیں گے تو آپ وہ قرآن آپ پہ ہر دفعہ تھوڑا اثر کرے گا، ہر دفعہ اثر کرے گا، ہر دفعہ اثر کرے گا. صحیح ہے نا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو آپ کا ذہن ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے گا. قرآن کی جو لاجک ہے وہ آپ کی لاجک ہو جائے گی. یہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ میں نے دیکھا جیسے اقبال کو جب میں پڑھتا تھا میں بولتا تھا یار یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، یہ تو اس آیت میں ہے، یہ تو قرآن. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ آدمی ہر بات کیسے قرآن کی کر رہا ہے. تو پھر میں نے جب ان کی ہسٹری پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ 6 سال کی عمر سے قرآن پڑھ رہے تھے. ان کو عربی سکھائی گئی، قرآن پڑھایا گیا. جب وہ 14 سال کے تھے تو وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز قرآن پڑھتا تھا صبح کو فجر کے وقت. تو ان کے ابا جو ہے ان کے پاس سے گزرے، بولا کہ بیٹا دیکھو قرآن تو تم پڑھتے ہو لیکن قرآن تم اس طرح پڑھو جیسے اللہ تم سے ڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہیں. اقبال بولتے کہ اس کے بعد سے مجھے قرآن سمجھ آنے لگا کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹلی یہ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں اللہ. تو قرآن میں اصل میں اللہ ہر انسان سے بات کرتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اسے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور یقین مانے کہ میں جب بھی آج کل الحمدللہ قرآن جو بڑا مزہ آتا ہے صبح پڑھنے میں، جب میں پڑھا تو نئی نئی چیزیں میں ڈسکور کرتا ہوں. ہر دفعہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں کوئی نئے سوال کا جواب مجھے مل رہا ہوتا ہے، کوئی نئے اینگل سے چیزیں میرے سامنے آ رہی ہوتی. تو مجھے اللہ سے امید یہ ہے کہ اگر میں قرآن پڑھتا رہوں گا تو اللہ جو میرا ذہن ہے نا، سوچنے کا سٹائل، وہ قرآن کے مطابق بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی جو لاجک ہے وہ 100% کریکٹ لاجک، وہی تو اصل لاجک ہے ہمارے لیے. آمنہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے علامہ اقبال کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. ہاں ماشاءاللہ ان کی آپ وہ پڑھیے. جو میں ان کے اشعار پڑھتا تھا نا، شعر، تم جب بول رہا تھا یہ تو قرآن میں اس آیت میں دیا گیا،
یہ قرآن میں اس آیت میں دیا گیا ہے. تو اقبال نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے کہ وہ ان کا مزاج، ان کی باتیں، ان کا سوچنا، جیسے دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں دو مشہور عالم، ایک تو مولانا مودودی اور ایک ابو الحسن علی ندوی صاحب، ابو الحسن علی ندوی صاحب، وہ بھی اس زمانے کے مشہور علماء میں شمار ہے. عرب میں بھی ان کا کافی جو ہے بات مانی جاتی تھی. وہ یہ بولتے ہیں کہ اقبال قرآن سے دیکھتا تھا اور قرآن سے سوچتا تھا. اتنی بڑی بات، ٹھیک ہے نا، کہ اقبال کے بارے میں لوگ بولتے ہیں ارے وہ تو ایسا تھا، ارے وہ تو ایسا تھا، وہ تو یہ کام کرتا تھا، وہ یہ کام کرتا ہے. مولانا مودودی بھی بولتے ہیں اور ابو الحسن علی ندوی بھی بولتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ قرآن سے سوچتا تھا اور قرآن سے دیکھتا تھا. یعنی اس کی جو نظر تھی وہ قرآن کی نظر تھی اور جو اقبال کی سوچ تھی وہ قرآن کی سوچ تھی. تو وہ پھر میں نے الحمدللہ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ، اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے. آپ اگر قرآن کے ماحول میں رہیں گے آپ کو اس کا اثر ہوگا، اگر آپ ایک غلط ماحول میں رہیں گے اس کا اثر ہوگا، اگر کسی اور ماحول میں رہیں گے، اگر ایک اور قوم میں آپ رہ رہے ہیں، ان سے مل جل گئے تو اس قوم کی عادتیں آپ میں آ جائیں گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. یہ بڑا مشکل ہے اس کو روکنا. وہ اللہ کی طرف سے انسان ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ کو بولا جاتا ہے کہ اچھی چیزیں کرو، اچھے ایکسپیرینسز کرو، اچھی لرننگ کرو تو تم اسی طرح ڈیولپ ہو گئے. اور اگر تم غلط لرننگ میں پڑھتے ہو، غلط ماحول میں رہتے ہو اور غلط علم حاصل کرتے ہو تو اسی طریقے سے تم پہ اثر ہوگا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے، کون بتائے گا، میں دیکھتا ہوں کہ صحیح کام کروں یا غلط کام کروں، یہ اللہ نے مجھے میری مرضی پہ چھوڑا ہے یا کوئی اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں صحیح کام کروں غلط کام کروں؟ اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے. اللہ نے 100% ہمیں چھوڑا ہے کہ بھئی دیکھو اچھا کام کرو تمہیں ثواب ملے گا اور تمہاری صحیح شخصیت گیری ہوگی، تمہارا ذہن صحیح بنے گا. اور اگر تم غلط کام کرو گے، گناہ کا کام کرو گے، بے حیائی کا، یا کسی کو دکھ پہنچاؤ گے، کسی کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرو گے، جس طرح ہم عموماً کرتے رہتے ہیں نا، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. بچوں کو بولتے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو. ارے جھوٹ کیوں بولے گا بچہ؟ کیا خیال ہے؟ بچے سے تو زیادہ سچا مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا. نہیں تم غلط بات کر رہی ہو، نہیں تم کو چھپا رہی ہو. نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے. اور اقبال کے نزدیک یہ کہتے ہیں اختلاطی خودی. اور اگر اقبال کے نزدیک سب سے خراب کام جو ہے اس خودی کو ڈیمیج کرنا، اس خودی کو ضرب لگانا، کسی کا بھی، وہ چھوٹا ہو، ابراہیم آپ اپنا وہ کر لیجئے گا پلیز. وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کو کی بھی پرسنالٹی کو، کسی کی خودی کو، کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین چیز تھی وہ ہر ایک کی عزت کرتے تھے، ہر چیز کی عزت کرتے تھے. وہ جانور، انسان، بڑا چھوٹا، اور اسی کی وجہ سے سب چیزیں ان سے پیار کرتی تھی. سب لوگ ان سے پیار کرتے تھے، چھوٹے بھی پیار کرتے تھے، بڑے بھی پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ان کی ہر بات بھی مانتے تھے، ان کی جو خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، اور ان کے لیے جو حضور بولتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ مان لیتے تھے. اس لیے کہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. آمنہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا اس کے بارے میں کہ کسی کو ایسے ہرٹ کرنا نہیں چاہیے، تو میں نے بھی اپنی مما سے پوچھ کے اپنی ایک کلر پینسلس کا ڈبہ بھی لیا تھا.
اچھا میں نے کتنے پارے کیے؟ 4 پارے. ہاں ماشاء اللہ. بس وہ قرآن اپنا یہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ آپ کو جلد سے جلد معلوم بھی آنا چاہیے, عربی میں بھی آنی چاہیے, کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے, ڈائریکٹلی اللہ آپ سے باتیں کرے. قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اللہ آپ سے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے نا. تو آپ جب اللہ آپ سے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی شخص اگر آپ سے بہت پیار کرتا ہے, آپ کسی شخص سے بہت پیار کرتے ہیں, تو جب آپ سے ڈائریکٹلی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا, آپ پہ وہ باتیں اثر بھی کرتی ہیں. تو آپ سوچیں آپ کا خالق, مالک, بنانے والا, دیکھنے والا, پالنے والا, جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے, جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے, جو چاہتا ہے کہ آپ اچھے کام کریں, تو وہ اس کی بات آپ جب ڈائریکٹلی اس سے گفتگو کریں گی تو اس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو. آپ امپاسبل ہے نا. تو پہلی بات تو یہ جو ابھی بات ہوئی کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے, آپ کو یہ بولیے کہ ایک قسم سے آپ کو یہ رائٹ نہ بولیں, بلکہ آپ بولیے کہ اللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے, اگر تم اچھا کام کرنا چاہو کرو, برا کام کرنا چاہو کرو, لیکن اچھا کام کرو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا اور تمہاری ترقی بھی ہوگی, اور برا کام کرو گے تو تمہیں گناہ بھی ملے گا اور تم جو ہے تنزلی کی حالت میں جاؤ گے, اسفل السافلین کی طرف. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے اور پرمیشن دی, ٹھیک ہے کرو, لیکن یہ کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اور اچھے کام کرو گے تو تم میرے قریب آتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. صحیح, اور برا کام کرو گے تو اسی کا ویسے اثر ہوگا. صحیح ہے. اب آپ سے لاسٹ اس میں بات ہوئی تھی کہ جو نیچر کیا ہے, نیچر کیا ہے, کوئی مجھے بتائے گا نیچر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا نیچر کیا ہے؟ جو لاسٹ ٹائم تھے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیز. آپ صحیح بول رہی ہیں, جو اللہ اللہ نے, کی بنائی ہوئی چیز. ہاں, جو اللہ نے جس چیز کو جس طرح بنایا ہے وہ نیچر ہے. فطرہ بولتے ہیں نا, اللہ کی فطرہ, اللہ کی سنت, اللہ نے جس چیز کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے وہ فطرہ ہے, وہ نیچر ہے. تو نیچر اچھی چیز ہونی چاہیے, بری چیز ہونی چاہیے؟ اچھی چیز. نیچر تو بہت اچھی چیز ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ڈیزائن ہے نا. اچھا, اب آپ اچھی چیز کو جب آپ کریں گی, یعنی جب آپ فطرہ کے قریب جائیں گی تو آپ اللہ کے زیادہ قریب جائیں گی, اور جب آپ فطرہ سے ہٹیں گے تو اللہ سے دور جائیں گے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں, نیچر جو ہے وہ الگ چیز ہے اور دین جو ہے وہ الگ چیز ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کا فطرہ ہے. اچھا, میں آپ کو بھی ایک آیت دکھاتا ہوں نا, ایک میں آپ کو دکھاؤں گا, قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے؟ جی ہے ٹھیک ہے, اس کو کوئی پڑھے گا؟ صحیح ہے, کون اس کو پڑھے گا؟ کون کوئی عربی قرآن کو پڑھے گا یا میں پڑھوں؟ میں. ہاں پڑھیے بیٹے. پڑھے, کون بولے تھے؟ ہم نا آپ پڑھیں گی. قام وجهك للذين حديق قطر لله فطرت اللہ فطرة لله التي فطر الناس عليها لتبديل خلق اللہ, جیسے میں کچھ اعرابیں اس میں ڈالے, ذالک الدین القیم قیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جی بسم اللہ. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ
ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنی جو چہرہ ہے، اپنا جو رخ ہے، جمع دو اس دین کی طرف جو کہ صحیح دین ہے، جو کہ اللہ کی فطرہ ہے. فطرت اللہ ہے التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کی فطرہ ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق، اللہ کی کریشن کو تم بدل نہیں سکتے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور یہی صحیح قائم اسٹیبلشڈ دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، جانتے نہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو چیزیں غور طلب ہیں، بولا کہ دین ایک تو جو قائم دین ہے فطرت اللہ، اللہ کی فطرہ ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. آپ کو وہ قرآن کی وہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے نا کہ انسان کو اللہ نے فطرہ میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے جس طرح کسی چیز کو پیدا کیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جو اللہ نے لاز بنا دیے ہیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جو اللہ نے کی جو سنت ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اور یہی اسٹرانگ اور اسٹیبلشڈ دین ہے، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم ہے. جی بولیے گا ابراہیم. سر جی جی بیٹے. جب ہمارا، میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، پتہ نہیں کب بتائی تھی، جی جی کہ جب ہم لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو وائٹ والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر ہم لوگ اچھے کام کرتے جاتے ہیں، پھر ہماری عادت بن جاتی ہے اچھے کام کرنے کی لیے. پھر اگر جب ہم لوگ غلط باتیں کرتے رہیں گے تو گندے کام کرتے رہیں گے، گندی چیزیں بولتے رہیں گے تو ہمارا بلیک والا بڑا ہوتا جائے گا، پھر ہماری گندی چیزیں کرنے کا عادت بن جائے گی. آپ نے کتنا صحیح بولے. جی مجھے یاد ہے آپ نے پہلے بھی بولا. جی بالکل صحیح بولا ابراہیم کہ آپ جس قسم کے اپنے آپ کے کام کریں گے اسی طریقے سے آپ کی ڈیزائننگ ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جس قسم کے یہ نہ ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہماری ڈیزائننگ اچھی ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ غلط کام کریں گے غلط ڈیزائننگ ہوگی، اچھے کام کریں گے اچھی ڈیزائننگ ہوگی. اللہ کے لیے یعنی آپ سوچئے کہ اللہ سے پیارا کوئی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو اس پیاری ہستی سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہ جوڑیں، اس کی بات ہم کیوں نہ مانیں، اس کے راستے پہ ہم کیوں نہ چلیں. یا شیطان بولتا نہیں کہ نہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا نا کہ جو آپ کو اس لیے منع کیا اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے کہ آپ جو ہیں کہیں ہمیشہ کے لیے آپ کو زندگی نہ مل جائے. اور اس میں حضرت آدم پھر جب آدم نے پھر وہ کیا شیطان لے کے گیا تھا اس کو کہ چلو دیکھ ہی لاتے ہیں، پھر اس نے کہا چلو ایک ایپل کھا ہی لیتے ہیں. پھر انہوں نے کھایا تو کی ساری کپڑے اتر گئے. آہستہ آہستہ جو ہے شیطان نے ان کو بہکاتا گیا اور پھر بہ گئے. لیکن اصل میں اللہ کو بتانا ہے مقصود ہے دیکھو شیطان سے خبردار رہنا، یہ تمہیں بہکاتا رہے گا جس طرح ہمیں بھی بہکاتا ہے. جی بولیے. ہاتھ ریس کیا ہوا ہے میں قانتا ہے. اچھا نو ایشو. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میرا کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی زیادہ مہلت کیوں دے دی؟ وہ تو دیکھیے اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ بنایا ہے، آپ کو بہت سمجھ دی ہے، آپ کو بہت مضبوط بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ بولتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے، تو شیطان کو بولا کہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے جو میرے اصل بندے ہیں. ہاں جو میرے غلط بندے ہیں جو جان کے غلط کام کرنا چاہتے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں آ جائیں گے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو تمہارے بہکاوے میں آئیں گے جیسے ہی ان کو
اس چیز کی خبر ہوگی کہ وہ تمہارے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ سے توبہ کر لیں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، ہے نا. تو بہت دفعہ اللہ بولتے کہ ہمیں اللہ نے کمزور بنایا ضرور ہے، لیکن ہمیں بے انتہا اللہ نے اسمارٹ بنایا ہے. ہمیں یعنی آپ کبھی سوچیں تو انسان کو اللہ نے ایسا پیارا ڈیزائن کیا ہے کہ حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اور آپ کو اللہ نے بڑی اتھارٹی یہاں پہ دی ہے، بڑی اتھارٹی کے ساتھ. آپ سوچیں کہ آدمی کا غلط کام کرنا چاہے غلط کام، جتنا غلط کام کرنا چاہے غلط کام کر سکتا ہے. اللہ معاف کرے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، پوری قوم پہ بم گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو وہ آپ کو بہت زبردست اللہ نے یہاں پہ اتھارٹی دی، اور اسی اتھارٹی کی اللہ پوچھ کرے گا کہ وہ تم نے کس طرح استعمال کی. تو یہ اچھا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ یہ بتائیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی. ہاں نہیں بالکل توبہ اللہ سے کی تھی. اچھا میں آپ کو میں نیچر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بھیجا تھا. جی جی جی، جب پہلے تو نا حضرت آدم حضرت حوا بالکل معصوم تھے نا، تو جب انہوں نے گناہ کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ ان کی جو بولیے کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کی باڈیز ایکسپوز ہو گئیں، ان کی جو ایک دوسرے کو نا. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو پتے سے ڈھانکا تھا، نہیں ڈھانکا تھا؟ آپ نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ جب ان کے سطر کھل گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکا، پتوں سے ڈھانکا. تو اب یہ بتائیے کہ انسان کا نیچر کیا ہے؟ اپنے حیا کرنا، پتوں سے ڈھانکنا، اپنی باڈی کو کور کرنا، یا جانوروں کی طرح جو ہے وہ کوئی چیز سے کور نہیں کرنا اپنے باڈی کو؟ انسان کا نیچر کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کور کرنا. یہ انسان کا نیچر ہے. جی نہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ اچھا نیچر کی آپ بات کریں تو سب لوگ کوئی بھی نہیں کپڑے پہنے گا کہ جانوروں کی طرح پھریں گے. نہیں، حیا جو ہے وہ انسان کے نیچر میں ہے. اچھے کام کرنا انسان کے نیچر میں ہے. گناہ کرنے کے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے نا، بولا کہ انسان کو قائم کیا اور اس کی برائی اور اچھائی اس میں ڈال دی. اگر وہ برے کام کرنا چاہے برے کام کرے، اچھے کام کرنا چاہے اچھے کام. اچھا مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ یار تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، تو وہ خوش ہوگا یا افسوس کرے گا؟ خوش ہوگا. خوش ہوگا. جو ڈاکو ہے اس کو بھی آپ بول رہے ہیں کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، وہ بھی خوش ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی پہ خوش ہونا انسان کا نیچر ہے، اور برائی پہ افسوس کرنا بھی انسان کا نیچر ہے. وہ کسی یعنی کئی دفعہ لوگ برائی تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ان کو اس کا افسوس نہیں یا ان کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دل میں اثر ضرور ہوتا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک جو ہے آدمی ہے وہ بہت غلط کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو بھی قتل کرتا مارتا ہے، لیکن جب وہ دعا کرے گا یا بولے گا کسی چاہے گا کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے تو وہ نیک آدمی کے پاس جائے گا یا وہ اپنی طرح غلط آدمی کی طرف پاس جائے گا کہ دعا کرو میرے لیے؟ نیک آدمی کے پاس جائے گا. بالکل صحیح بولا، نیک آدمی کے پاس. یہ نیچر ہے ہمارا. نیکی جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارا نیچر ہے. سے یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں انسان کو چھوڑ دیں گے تو غلط کام کرے گا. نہیں، انسان کو چھوڑیں گے. جی بولیے. سر اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے اختیار دیا ہے. جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا. اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے وہ آزمانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بہت زبردست بنایا ہے. اپنے بعد یعنی اللہ کے بعد ہمارا مقام، ہم جنوں سے فرشتوں سب سے بہترین پیدا کیے گئے، بہت زبردست. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری دنیا بدل دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، پیغمبروں کو لے لیں.
ایک آدمی کی وجہ سے پوری دنیا بدل جاتی. تو اللہ نے تو ہمیں بہت زبردست بنایا, اور آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے, اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ آپ اگر اچھا بننا چاہیں اور دنیا کو انفلوئنس کرنا چاہیں تو آپ زبردست انفلوئنس کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ بولتا ہوں کہ آپ میں سے ہر انسان, ہمارے جتنے بھی یہاں پہ 22 لوگ موجود ہیں, یہ سب جو ہیں ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے ایٹم بم کتنی تباہی مچاتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ اس کو الٹا کر دیں گے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا بم ہو کہ جو اچھائی, اس سب سے زیادہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا. اگر وہ ریئلائز کرے تو وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نیچرل ہے, اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے. صحیح ہے, تو یہ تو میں نیچر کی آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ سے میں نے تھوڑی بات نیچرل انسان کی بھی کی کہ انسان صفتاً نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے, صفتاً جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ انسان نیکی کی طرف. ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم انسان کو چھوڑ دیں گے وہ تو غلط کام پہ, وہ تو غلط راستے میں پڑ جائے گا, وہ تو غلط کام کرے گا. یہ غلط ہے. یا ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہم بچوں کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو بچے تو غلط اس پہ چلے جائیں گے. بچوں کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے, بچوں کو ہر دفعہ ٹوکنا پڑتا ہے, بچوں کو ہر دفعہ وارن کرنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے, آپ لوگوں کا مزہ آتا ہے جب آپ کو وہ ہمیشہ بولتا رہتا ہے کیا کر رہی ہو ابیرا, تم کیوں کر رہی ہو ایسے, تمہیں نہیں کرنا چاہیے ایسے, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں, کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈالا ہوا ہے. یہ آپ کو اللہ نے بڑی زبردست ڈگنیٹی دی ہوئی جس کا ہمیں خیال کرنا. جی خدا, ہاں بیڈ ہیبٹس تو آپ لوگ سب بہت زبردست اللہ نے بنائے ہیں. آپ میں اگر کانفیڈینس آ جائے نا, آپ بولیں کہ میں تو بہت زبردست کام کرتا ہوں, اللہ نے تو مجھے اتنا زبردست بنایا, میرا اللہ تو اتنا پیارا ہے, اور میرا اللہ تو مجھے اتنا سپورٹ کرتا ہے, میرا اللہ تو مجھے ہمیشہ ہدایت کی طرف ڈالتا ہے, میرے اللہ نے قرآن اتاری ہے, میرے اللہ نے بولا کہ بھئی دیکھو قرآن سے جڑے رہنا تو تم جو ہے بہت سارے غلط چیزوں سے بچ جاؤ گے اور تمہیں بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان اللہ کا بہت زیادہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں, کیوں, کس کا نقصان ہوگا؟ نقصان ہمارا. بالکل صحیح بولا. ٹھیک ہے, ایک بات, جی آپ صحیح بول رہے ہیں, ایک بات جو ہمیں ہیمر کر لینی چاہیے نا اپنے دماغ میں, وہ یہ کرنا چاہیے ہے کہ جو نیچر ہے, جو اللہ کا فطرہ ہے, وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ. ایک بڑی مزے کی بات, ایک کرسچن رائٹر ہے, ابھی تو انتقال کر گیا, اس کا نام تھا اسٹیون کوی. اسٹیون کوی, اس نے کتابیں لکھی ہیں, اس نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل لکھا ہے, فرسٹ تھنگز فرسٹ لکھا ہے, پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. اس کا یہ کہنا تھا کہ جو پرنسپل, وہ یہ نہیں بولتا تھا کہ اللہ کے پرنسپل, وہ صرف بولتا تھا کہ نہیں جو اصول دنیا کے ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو اللہ کے پرنسپل ہیں, جو اللہ کے پرنسپل ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اس سے آپ سر تو ٹکرا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اللہ کے پرنسپلز کو, اللہ کی لاز کو, اللہ کی نیچر کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ اگر اس کو مخالفت کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا. جی, تو ہمارا بالکل بالکل. اچھا چلے, یہ کہ جی آمنہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, ابراہیم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, مجھے تو کوئی کوئری نہیں ہے. اچھا, وہ آپ کا ہاتھ ریزڈ ہے. آمنہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں جب کہنا چاہ رہی تھی
کہ جو آپ نے اسٹینڈرڈ کا بتایا تھا، ایک اور اس کا بھی انتقال ہو گیا تو نا وہ بھی بہت لمبا تھا، تو ہاں وہ تھا، جی یاد ہے۔ ہاں دیکھیے کچھ باتیں اچھی کرتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، قصص سین قرآن نے بھی بولا ان میں بہت اچھے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ مجھے یہ بات، حالانکہ یہ مجھے معلوم ہونی چاہیے تھی اپنے علماء سے، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ساروں نے بولی ہو، لیکن یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بہت ساری چیزیں جب میں نے وہ کتابیں پڑھی تو وہ مجھے آئیں، جو کہ میری آپ بولے کمزوری بولے کچھ بھی بولے، لیکن مجھے جو نہیں معلوم تھی۔ ایک بہت پیاری بات میں نے پڑھی تھی ایک کرسچن پریسٹ کی، کرسچن پادری تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جب لوگوں سے ملتا تھا تو کچھ لوگوں کو گلے لگاتا تھا اور کچھ لوگوں سے صرف ہاتھ ملاتا تھا۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ کچھ لوگوں کو گلے لگاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے صرف ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو، جس کا مجھے نام یاد ہوتا ہے نا اس کا تو میں نام لیتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے، اس نے پادری نے مجھے یاد رکھا ہے، اس سے میں ہاتھ ملا لیتا ہوں۔ لیکن جس آدمی کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا اس کو میں گلے لگاتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ پادری نے مجھے گلے لگایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بڑا پسند آیا بچپن میں بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہوں، میں نام یاد رکھنے میں بڑا بھلکڑ ہوں، تو مجھے نام عموماً بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی نام بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے یہ رکھا کہ جو میرے دوست وغیرہ ہے، جاننے والے یا جو مجھے جانتے ہیں، وہ میرے پاس کبھی آتے ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں ہوتا تو میں ان کو ایکسٹرا محبت دیتا ہوں، ان کا لپٹا لیتا ہوں یا بہت اچھی طریقے سے ان سے ملتا ہوں، اور جن کا مجھے نام یاد ہوتا ہے ان کا نام لے لیتا ہوں اور ان سے ہاتھ ملا لیتا ہوں تو وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بہر کیف آج کا جو میں چاہوں گا نا کہ آج جس چیز پہ میں نے فوکس کیا ہے اس پہ آپ لوگ غور بھی کیجئے گا کہ اللہ کا جو فطرہ ہے یا دین کیا ہے، دین اللہ کے اصول ہے نا، یا دین میں اللہ کے سوا کسی اور کے بھی اصول ہیں؟ کیا خیال ہے آمنہ؟ دین اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کے بھی اصول ہیں؟ نہیں، کسی کے نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وہ بھی اللہ کی بات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین میں جو اصول ہیں وہ صرف اللہ کے، تو کسی نے بھی، جی نبیوں کے علاوہ کسی نے بھی نہیں۔ ہاں نہیں، وہ جو اچھے لوگ بھی بتاتے ہیں اللہ ہی کے اصول بتاتے ہیں۔ خدیجہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرے جو نانا تھے نا، میری ماما کے ابو، وہ بھی جو نا جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ جو نا ساروں کو سلام کرتے تھے۔ بہت پیارا، بہت صحیح، ماشاءاللہ، جی بالکل آپ نے صحیح بولا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں نا تو ہم، آج صبح ہی سلمان آصف صدیقی جو ان سے بات ہو رہی تھی وہ سلام کے بارے میں، تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو اصل میں آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تم سے کوئی، نہ تمہیں مجھ سے ڈر ہے نہ مجھے تم سے ڈر ہے۔ جب آپ سلام کر دیں تو یہ میسج مل جاتا ہے کہ دوسرے آدمی کو آپ سے ڈرنے کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے دل میں اس کے لیے اچھائی رکھتے ہیں۔ آپ محمد محسن آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ ہے، بولیے، پوچھیے پلیز۔ کلاس کب ختم ہوئے گی؟ کلاس میں 7 منٹس رہ گئے انشاءاللہ۔ آپ کو اگر جانا آپ چلے جائیے، آپ کو کوئی کام ہے تو آپ بالکل جائیے۔ کوئی کام تو نہیں، میں بس پوچھ رہا تھا۔ جی میں تو صرف پوچھ رہا تھا، کوئی کام تو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کہ جو اللہ کے اصول ہیں وہ اللہ کی فطرہ ہے، وہ اللہ کا نیچر ہے، اور وہی عین دین ہے۔ دین بالکل بھی کمپلیکیٹڈ نہیں، دین بالکل بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو ڈیزائن ہی دین پہ کیا ہے۔ ہمارا جو نیچر ہے وہ دین پہ ڈیزائن اللہ نے کیا ہے، تو ہم جو ہیں سب سے زیادہ کمفرٹیبل جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، اللہ کے لوز۔ اگر آپ کو کوئی چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ ذرا
غور کیجئے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اصول نہ ہو، آپ کسی اور کا اصول فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جب بھی اللہ پہ آپ بھروسہ کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ آپ کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں. اللہ آپ کو اور مضبوط کرے گا. اللہ آپ کا دماغ اپنے مطابق بنا دے گا. اللہ آپ کو نظریں جو ہیں اپنے مطابق بنا دیں گی. آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگیں گی. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ڈیسائیڈ کرنا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یا آپ اللہ کے بولیے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ کے اصول ہی پڑھ رہے ہوتے، اور اللہ کے اصول سب سے پیارے، سب سے مزیدار اور سب سے زیادہ تسلی دینے والے، آپ کو سیٹسفیکشن دینے والے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کے اصول اللہ کے برابر سیٹسفیکشن دینے والے ہوں. کیا خیال ہے محمد؟ کسی اور کے اصول اتنی آپ کو سیٹسفیکشن دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ کے اصول دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. اللہ کے جو اصول ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ سب سے بہتر ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مزہ کس میں آتا ہے؟ آپ کو مزہ آتا ہے جب آپ اپنے لیے چیلنجز لیتے ہیں، ہے نا. آپ جب چھوٹے تھے نا تو آپ کو تھا کہ بھائی میں تیز کیوں نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک ہے. پھر وقت کے ساتھ آپ تیز بھی بھاگنے لگے. پھر آپ کو ہوا کہ میں اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر کیوں نہیں چڑھ سکتا. آپ محنت کرتے رہے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنی بھی آ گئیں. اسی طرح انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کو چیلنجز میں مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے ابراہیم؟ آپ جو چیلنجز لیتے ہیں نا، مزہ آتا ہے. میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کروں گا. پھر اب کوئی بڑا بولتا ہے میں تمہاری ہیلپ کر دوں، نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیلپ نہ کریں پلیز، میں خود کر دوں گا. آپ کو اس میں مزہ آتا ہے نا، خود کو کام کو کوئی ایسی چیز ہو جو چیلنجنگ ہو، آپ بولتے ہیں کہ میں خود کروں گا، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے ہمارے اندر یہ ڈال دیا صفت میں، اور اسی کی وجہ سے ہم ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ چیلنجز لیتے ہیں نا، اور جتنا مشکل چیلنج ہوتا ہے آپ کو اتنا ہی مزہ آتا ہے، آپ اتنا ہی اس میں زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں. اور پھر جب آپ وہ چیلنج حاصل کر لیتے ہیں تو یو فیل مور اسٹرانگ. آپ کی جو خودی ہے، آپ کی جو ڈگنیٹی، آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جاتی ہے. لیکن اگر آپ چیلنجز ہی نہ لیں، بولیں بھائی میں تو سوتا رہوں گا، میں تو کنارے پہ بیٹھا رہوں گا، تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بھی بڑی بورنگ ہو جائے گی. آپ کو مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی اس پہ روشنی ڈالے گا ہمارے اور ساتھیوں میں سے؟ مہوش، مزے کرنے کی کام. جی بولیے. میں آپ سے یہ بول رہا تھا کہ آپ کو جتنی اگر چیلنجز زندگی میں نہ ہو تو زندگی بورنگ ہو جائے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ڈیزائن اس لیے اس طرح کیا ہے کہ وہ چیلنجز پسند کرتا ہے، چیلنجز لیتا ہے. اس کو جی بولیے. سارش کچھ بول رہی ہیں آپ؟ تو ہمیں اللہ نے نیچر، میں آپ کو اسی لیے بولا تھا کہ دیکھیے کہ جو اللہ نے نیچر دیا نا اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہم بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے. صحیح ہے نا. ہر چیز میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ چیلنج سیکنگ بنایا ہے. ہمیں چیلنج لینے اور اس پہ عمل کرنے اور اس پہ قابو پانے پہ بہت مزہ آتا ہے. اس پہ آپ لوگ غور کیجئے گا.
آپ لوگ جو ہر روز کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ آپ لوگ چیلنجز لے رہے ہوتے ہیں یا چیلنجز نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے آپ لوگ اس میں غور کیجیے گا. اگلی بولوں جی بولیے بیٹے. جب مجھے کوئی کام مشکل لگتا ہے مما کہتی ہے مشکل نہیں آپ کرو, جب میں کرتی ہوں وہ آسان ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح بول رہے ہیں. آپ جب کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے, اور جب تک آپ نہیں کرتی ہیں آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو تو اتنی قوتیں دی ہیں, اتنی طاقت دی ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکتے, بڑے بڑے کام سکتے. اور کسی کو سوال پوچھنا ہے, ہینڈ ریز یا نظر نہیں آ رہے. یہ چیز آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں. ہاں کیا چیز ہے, دکھائیے. بالکل میں نے خود ہی بناتی ہوں, میں زیادہ تر چیزیں اور بہت اچھا. اچھی اچھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. ماشاء اللہ, دکھائیے. یہ آدمی بینچ پہ بیٹھ گیا, ایک منٹ رکے. آدمی بینچ پہ بیٹھ گیا, پانی ہے نیچے, آپ کھڑا ہو گیا پانی میں. اچھا, کیا فولڈ کیا ہوا آپ نے؟ جی اچھا, دوبارہ دکھائیے گا, لائٹ نہیں صحیح آ رہی, نظر نہیں آ رہا ہے. اس کو میں بڑا کرتا ہوں نا, میں اپنی شیئرنگ تو ختم کرتا ہوں. اور کہاں گیا آپ کا, آپ کون دکھا رہا ہے, یہ کون دکھا رہا ہے مجھے؟ ابیرا. ابیرا کو میں بڑا کرتا ہوں نا, ابیرا کو پن کرتا ہوں. ہاں آپ دکھائیے ابیرا, آپ کی ہاں. اچھا, ابھی کیا بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. کھڑا کیجیے. اچھا ماشاء اللہ. اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار بھی ڈسکس کریں گے. کریٹیوٹی اللہ نے کتنی زبردست ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ابیرا جیسی بچیوں میں سب میں اللہ نے کریٹیوٹی بہت بھری ہوئی ہے. اللہ نے بہادری بھری ہوئی ہے, اللہ نے ہمت بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم صحیح چیزوں پہ غور کرتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے نیچر پہ بات کی تھی, نیچرل انسان تھوڑی بات کی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ سوچ کے آئیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا اچھی اچھی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ان اچھی چیزوں کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آج کی ہم ختم کریں سیشن انشاءاللہ, اور اگلے ہفتے پھر ہم آئیں گے. ٹھیک ہے, جی اللہ حافظ. عبد الوہاب صاحب آپ خیریت؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ. عبد الوہاب صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ کون ہے وہاں سے؟ جاوید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. عبد الوہاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا فیڈ بیک جو ہے نا سیشن میں ان پٹ ڈالا کریں. بہت دن ہوئے آپ سے بات کیے ہوئے. جی اللہ جی, تعالیٰ آپ کو خیر دے. بہت اچھا سیشن رہا. وہ بڑی چیز ہے. میں جس طرح سے سمجھاؤں دین کو, اور الحمدللہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. اور یعنی دین تو اتنی مزیدار چیز ہے, اس کو ہم اتنا کمپلیکیٹڈ اور مشکل بناتے ہیں کہ ہم پھر وہ دین سے ہی الرجک ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. ریئلائزیشن. بہت خوشی ہوئی آپ سے جو ہے نا, دوبارہ کافی دنوں کے بعد میں نے سیشن اٹینڈ کیا ہے آپ کا. اور بس یہ ہے کہ الحمدللہ بچے بہت جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے تو بہت اچھی بات ہے. جی جی سیشن میں سب بھول گئے. بس وہ اللہ جو ہے وہ اصل میں بچے تو ہم سے زیادہ قریب ہیں دین کے, تو ان کی باتیں زیادہ ان کو نکل گئے ہیں, اور ہم پہ جو ہے بہت سارے غلاف ڈال دیے گئے, جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکل ہوتا ہے.
ہمارے یگسٹرس کو. نہیں وہ اللہ کے بارے میں تھا شاید, وہ بیان تو تھا کسی اور نے کر دیا, مجھے یاد نہیں آ خیریت سے ہے. رہا. بھول گیا نا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اصولوں والی بات کی ہے اور جس ایگزامپل سے آپ نے سمجھایا ہے تو وہ بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آئی. اور آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ بھی یہ ہے کہ اگر آپ اصولوں کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصول کچھ نہیں ہے. تو آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ جو فطرت کے اصول ہیں ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے, اور اگر ہم ان کے خلاف جو ہے جائیں گے تو ہم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ بہت اچھا آپ نے آج جو ہے وہ ایکسپلین بالکل ہے کیا. نا, ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. بتائیے کوئی چوائس ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, قطعی نہیں ہے. تو کیوں ہم پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں اور دوسروں کو پریشانی میں ڈالیں. اور اللہ کا معاملہ بہت پیارا, بہت نرم, بہت زبردست ہے, جو ہمیں بھیانک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو کیا اور وہ جو آپ نے ایک مثال دی کہ اگر کسی برے فرد کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ اچھا ہے تو وہ خوش ہوگا, تو یہ بھی بہت اچھی آپ نے مثال دی سمجھنے کے لیے کہ اچھائی اور نیکی جو ہے وہ ہم سب کے اندر بلٹ ان ہے, مطلب فطرتاً موجود ہے. جی 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 یہ بھی بہت اچھی مثال آپ نے دی. بالکل. وہ اللہ نے جس اس میں پیدا کیا نا وہ بدلا ہی نہیں جا سکتا. وہ ہمارے موت تک رہتی ہے. آپ کچھ بھی زندگی میں کر لیں, اس پہ آپ زنگ چڑھا لیں گے, پردے آ جائیں گے, لیکن اللہ آپ کو آخر وقت تک موقع دیتا ہے موت طاری ہونے سے پہلے. اگر تم پلٹ آؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. وہ ایسی زبردست چیز ہے, اس میں بڑا سوچتا ہوں میں. آپ نے ہزار قتل کیے ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وہ آخری وقت سے پہلے پلٹ آئے تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار. یہ جو فطرت میں اللہ میں نے ہمارے رکھ دیا ہے ایک خدا کا تصور, حالانکہ وہ مذاہب جو کہنے کو خدا کو نہیں مانتے جیسے بدھسٹ ہیں, لیکن آپ جب جائیں وہاں پہ تو آپ کو جس طرح ان کے جو ٹیمپلز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ بدھا کے مجسمے کے ساتھ, وہ انہوں نے اس کو عملاً اس کو خدا اپنا مانا ہوا ہے, جو اسی لیے کہ ان کی فطرت میں ہے نا یہ, تو اس کو ہو نہیں سکتا کہ اس سے وہ درگزر کریں جو ہم. بالکل. وہ اقبال کا شعر ہے نا, بڑا پیارا, کہ وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ بہت, اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو کسی اور کے سامنے جھکیں گے, اور بہت ساری چیزوں کے سامنے جھک جائیں گے. یہ بہت نیچرل ہے. بہرکیف آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ابراہیم, محسن, نامنا, آپ لوگوں کے ہینڈ ریزڈ ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, اور اللہ ہمارے ذہنوں کو کھولے. اللہ ہمارے ذہنوں کو. میرا ایک سوال ہے تھوڑا چھوٹا سا. جی جی عبدالوہاب صاحب پلیز بولیے گا. اچھا سر, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآن شریف کی آیت ہے, جی جی, تو اس میں منکرات میں مطلب کیا چیزیں مطلب ہم کنسیڈر کریں, کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہر چیز جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے وہ منکر ہے. ہر چیز جو اللہ نے جس سے ہمیں روکا ہے یا منع کیا ہے, یا اللہ کے اصول کے خلاف ہے, یا نیچر کے اصول کے خلاف ہے, وہ منکرات میں سے آ جاتے ہیں. اور ہر چیز جو اللہ کے احکام سے مطابقت رکھتی ہیں وہ معروف ہے. وہ ایک آج صبح میری سلمان آصف صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی, ماشاءاللہ ہمارے نیبر بھی ہیں. فجر کی نماز میں عموماً چھٹیوں کے دنوں میں تھوڑا باتیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے ان کو ایک بڑا چھوٹا سا نسخہ بتایا اقبال کا, بہت چھوٹا سا, بڑا مزیدار نسخہ ہے, بڑی حکمت سے بھرا ہوا. اس نے بولا کہ جو چیز انسان کی ڈگنیٹی یا خود ہی کو نقصان پہنچائے وہ غلط ہے, اور جو چیز اس کو ری انفورس اور اسٹرانگ کرے وہ صحیح ہے. اب آپ اس پہ غور کیجئے گا, بڑی حکمت ہے اس میں. آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا چیز غلط ہے, کیا کیا چیز انسان کو نقصان, انسان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچاتی ہے. صحیح, بالکل. تو وہ بڑا چھوٹی سی انہوں نے بات کہہ دی اقبال نے, لیکن ہمیں بڑا کلیئر کرائٹیریا مل گیا کہ بھئی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بہت اچھی بات ہے. بس الحمدللہ. تو بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سوال تھا, کافی دنوں سے یہ کھٹک رہا تھا, کیونکہ ابھی تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی بیسکس چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب سنت سے تو ثابت ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن وہ اس منکرات میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. مثلا مولانا صاحبان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ظاہری بات ہے سب کو سمجھ لیں کہ الائن کرنے میں یا ٹوکنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. تو مثلاً پانچے اوپر کر رہے ہیں, آپ ٹوپی پہنے اور یہ کریں وہ کریں, وہ اصل میں جی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیے میں اصل میں ایک بات بولتا ہوں, آج صبح میں سلمان سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ قرآن ہے جی, یا کامن سینس ہے, عقل جس کو بولتے ہیں, یہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. اگر کوئی چیز اس پہ پورا نہیں ہوتا رہا تو وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کم از کم ہم بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں سوچوں گا, لیکن ہم چونکہ قرآن سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھتے, ہمارا جو رابطہ ہے وہ علماء سے اور دوسری چیزوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت قرآن کے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جیسے آپ نے بولا امر بالمعروف نہیں, ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا امر ہے, ٹھیک ہے, معروف ہے, اور کیا جو ہے وہ منکر ہے. ہم اس میں ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی نظریں قرآن کی ہو جائیں گی تو آپ کو پھر بہت مشکل نہیں ہوگا چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے, یہ میرا اپنا مشاہدہ. آپ کے لیے بڑا اللہ آسانی فرما دیں گے, لیکن ہم چونکہ اللہ معاف کرے ہم اللہ کو چھوڑ کے ہر دوسری چیز سے رابطہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے قریب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی کنفیوژن میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. حالانکہ سب سے آسان چیز ہے قرآن سے رابطہ رکھنا, سب سے آسان چیز ہر گھر میں موجود ہے. آپ گھر قرآن شریف آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے. جی 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 قرآن تو بہت آسان ہے, بالکل صحیح. چلے آپ سے میں اجازت لوں گا, اللہ جو ہے ہمیں توفیق دے. آپ سے ریکویسٹ ہوگی ضرور آپ آئیے بھی, اور اس میں جو ہے تھوڑا ریپورٹس بھی کیجیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں, یہ ڈسکشنز سب کے لیے بہت ضروری ہیں. میں تو بچوں سے زیادہ بڑوں کے لیے سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں, کہ وہ بہت ساری جو کنفیوژنز ہمارے دماغ میں آ گئی ہیں. ایک اللہ کے دین ہے اور اس کے سوا پھر دوسرے لوگوں کے دین. اللہ کا دین بالکل سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اور دوسروں کا دین ہے وہ دوسروں کا دین ہے. کیا خیال ہے اشفاق صاحب؟ جی السلام علیکم. میں نے آپ کی پیاری شکل دیکھی تو میں نے بولا آپ سے میں مخاطب ہو جاؤں. جی وہ ڈراپ ہو گیا تھا. جی آپ کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہا تھا, اور الحمدللہ کچھ پوائنٹ میں نے لکھے بھی ہیں, وہ بعد میں آپ سے شیئر بھی کر لیں گے. تو جو ابھی جو اپنے وہاب صاحب جو فرما رہے تھے نا, تو میری آپ سب سے یہی ہے, میرا خیال ہمارے ساتھ ہادی صاحب بھی ہیں اور جاوید صاحب بھی ہیں, تو آپ سب سے میری تو یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو جس آیت میں جو آیا ہے کہ یہ آپ کو چن لیا گیا ہے, تو اصل میں ہمارا دین یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نا, جو ابھی آپ نے سورہ روم کی آیت بھی ہمارے سامنے رکھی, تو اس میں یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا ہی اصل میں زندگی کا جو ہمارا, جس کو نہیں ہم کہتے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف, سبحان اللہ, اصل میں ہمارا پرپز آف لائف یہی ہے کہ ہم دین کو اللہ کے دین کے سوا اللہ کے دین کو, اصل مسئلہ اللہ کے دین کو قائم کریں, ہم دوسرے دینوں کو لگے ہوئے قائم کرنے میں اس وقت. یہی مسئلہ ہے, اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے بھی جو ہمارے آنے والی نسل ہے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے وہ 20 سال کے اندر اس دین کو لے کر چلے, جہاں ان کے جو ہمارے جو والدین ہیں وہ ان کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو, شلوار قمیض پہن لیا کرو, سر پہ ٹوپی رکھ لیا کرو,
किसी बच्चे को कोई मार रहा हो तो उसकी हेल्प नहीं करनी, किसी को कोई गिर गया उसकी तकलीफ, खाना शेयर नहीं करना किसी के साथ। तो ये हम बिल्कुल, अल्लाह माफ करे, सही बात। अल्लाह माफ करे। तो जब हम इससे निकलेंगे तो जो मुसलमानों के अंदर इस वक्त हमारे अंदर जो मौत का डर है और जी, जिंदगी से बहुत सही मोहब्बत फरमाया। मौत का डर ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। और ये दुनिया की मोहब्बत, जी हाँ, उसके लिए आपने जो दवाई प्रेस्क्राइब की है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हम सबको विटामिन एन जो है ना, विटामिन एन नेचर, ये विटामिन हमें हर रोज चाहिए। और ये एक ऐसा विटामिन है जो कभी खत्म भी नहीं होता और जी हाँ, उसकी बोतल को दोबारा रीफिल भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डायग्नोज भी सही है और अल्लाह के फजलो करम से आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी सही है। अल्लाह तबारक ताला आपकी मदद फरमाए इस सिलसिले में। जी और जी, हमारी जो काविश है जी इनके साथ कि अल्लाह ताला इनको कुरान मजीद के साथ जोड़े और कुरान मजीद को पढ़ें तो अल्लाह के रसूलों को ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मैंने आपको थोड़ा वक्त ले लिया। मैं इस आपकी कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कॉल कर सकता हूँ अगर आप वक्त है, या जा रहे हैं कहीं? मैम असर की नमाज 2 मिनट के लिए। अच्छा जी जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर सी है तो जहाँ वो मुनासिब नहीं है इसलिए मैंने कहा। जी जी, प्लीज जज़ाकुमुल्लाह। तो मेरी इजाजत तरफ से दूंगा। सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। मैं जी बोलिए बोलिए आमना, कुछ बोल रहे? अल्लाह हाफिज बेटी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह।